ایک اور ایشو مجھے نظر آیا وہ سائٹ ایسوسیشن کا ہے. آپ کو یاد ہوگا ماگدہ صاحب آپ بھی تھے, زبیر آپ بھی تھے, سی ایم ہاؤس میں نے میٹنگ ارینج کرائی تھی اور ایگزیکٹلی 1 فٹ ایجنڈا تھا سائٹ ایسوسیشن. اس وقت آپ کو دیکھیں میں ہر جگہ جاتا ہوں, سیالکوٹ چیمبر کی اگزامپل دیتا ہوں. سیالکوٹ چیمبر کی میں اس لیے اگزامپل دیتا ہوں, ایئرپورٹ بنانا تھا, فیڈرل گورنمنٹ نے کہا وائبل نہیں, ہم ایئرپورٹ نہیں بنائیں گے. سیالکوٹ چیمبر کیم, اور مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے اس وقت ایز فائنینس منسٹر ان کو پیسے دیے سیالکوٹ چیمبر کے لیے. انہوں نے, اٹ واز اے ہیوج ٹاسک بٹ دے ٹک اوور اور ایونچولی سیالکوٹ چیمبر ایئرپورٹ واز میڈ. اسی طرح انہوں نے وہاں ڈرائی پورٹ بنایا. اسی طرح آج سیالکوٹ چیمبر نے ایئر لائن لانچ کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واٹ ایور اٹ از, اگر ایک سیالکوٹ چیمبر کمپیئر ٹو کراچی چیمبر کیا ہے بٹوین یو اینڈ می, ناٹ ایون 1%, ناٹ ایون 2% آف کراچی چیمبر. تو یہ جو آج آپ سائٹ ایسوسیشن کی صرف بات کر رہے ہیں, آپ اس سے آگے بڑھیں. میں تو کہتا ہوں آپ میجر پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ میجر مجھے پروپوزل دیں, میں آپ کو خود ایکسیپٹ کروا دوں. مگر صرف یہ کہہ دینا کہ جی سندھ گورنمنٹ یہ نہیں کرتی. اور اس وقت مجھے میٹنگ میں یاد ہے میں نے آپ کو لیڈا کی ایگزامپل دی تھی, جب میں بنا وہاں پریزیڈنٹ تو لیڈا کا یہی حال تھا جو آپ نے مجھے ابھی دکھایا. میں نے سب کو اکٹھے کیا, میں نے کہا بھائی یہ لیڈا سے نہیں چلنا, وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اوور. ہم نے ایک کمیٹی بنائی وہیں چیمبر میں, ہم نے ریسورسز دیکھے چیمبر کے اور سارے لوگوں کے جو کنیکٹڈ تھے لیڈا میں, اینڈ وی کلیکٹڈ دوز ریسورسز. اور ساری روڈیں, سارا ویسٹ مینجمنٹ وہ. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا اس وقت کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر بزنس کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا اس وقت کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہیں تاج برادری پروپوزل بنا کر دے تو وہ خود اسے سندھ گورنمنٹ سے منظور کروائیں گے. میں آپ کی خود بیٹھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرواؤں گا, اینڈ آئی کین اشور یو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ول بی ویری ہیپی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی, کیونکہ میں ایک میٹنگ میں تھا جہاں سارے آپ کے بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے اور زرداری صاحب بیٹھے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے کب کہا ہے کہ کچرا مت اٹھاؤ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود جا کے کچرا اٹھاؤں تو وہ تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کس کو منع کیا ہے کہ آپ کچرا نہ اٹھاؤ, میں نے کس کو منع کیا ہے کہ آپ روڈیں نہ بناؤ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل, دیکھیں کوئی بھی پولیٹیشین یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی گورنمنٹ کی بدنامی ہو. کوئی بھی پولیٹیشین نہیں چاہے گا, میں نہیں سمجھتا. تو اگر کوئی گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کراچی چیمبر سامنے آئے, آپ مجھے پروپوزل دیں, میں انشور کروں گا کہ یہ چیزیں ہوں. میں آپ کے ساتھ سائٹ بھی وزٹ کروں گا, میں آپ کی 10 دفعہ سی ایم کے ساتھ میٹنگ ارینج کراؤں گا, میں منسٹرز کو آپ کے یہاں لے کے آؤں گا, جو آپ چاہتے ہیں میں کروں گا, مگر آپ پہل کریں. میں چاہتا ہوں کراچی چیمبر پہل کریں. دوسرا آپ نے وہ سیل ٹیکس کا ذکر کیا اے کیو خلیل صاحب نے, وہ دیکھیں یہ ایشو مجھے پتا ہے کہ یہ ایک بیٹل چل رہی ہے بٹوین ایس آر بی اینڈ, بٹ اس میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جو لا ہے نا وہ ہے کہ all services taxes are to be collected by the local authority. اب ایف بی آر کئی جگہ ان کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ جی ہم کلیکٹ کریں, ہم اس میں ہماری جو ریونیو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے اور ہم اس میں کسی طریقے سے آئیں. تو یہ ڈسپیوٹ کافی عرصے کا چل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی حل ہوگا, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر اس کو ٹیک اپ کریں گے آن چیمبر لیول تو میں ایس آر بی چیئرمین کو بھی بلا لوں گا, ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی بلا لوں گا اپنے آفس میں, اینڈ وی ول سٹ ڈاؤن اینڈ سیٹل دس ایشو فار یو. آپ یہ سمجھیں کہ جی مائی آفس از یور آفس, بلکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا انڈیویجولی کوئی مسئلہ ہو اور آپ کا کوئی چیمبر لیول پہ مسئلہ ہو, پالیسی ایشو ہو, جسٹ پک اپ دا فون اینڈ کال می, جسٹ پک اپ دا فلائٹ اینڈ کم ٹو اسلام آباد and meet me and tell me and I will go out of the way. بلکہ وورا صاحب ادھر نہیں ہیں تو وورا صاحب جب بھی آتے ہیں, ہمارے وہ لاسٹ ٹائم آئے تھے, آئی ڈونٹ نو اور کون تھا ان کے ساتھ, مگڑا صاحب آپ تھے پتہ نہیں, اور کوئی تھا, سوری وہ غنی عثمان تھے, غنی عثمان اور وورا صاحب آئے تھے
تو وہ ان کا بھی کوئی ایشو تھا جس کے لیے وہ آئے تھے. مجھے فون کیا کہ آپ ہیں, ہمارا کام نہیں ہو رہا تو ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یو مسٹ ٹرائی, اینڈ آئی ایم شیور کہ وی ول کم اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشن. اور سینٹ دیکھیں انہوں نے بات کی کہ جی چیلنج کرتے ہیں, چیلنج کی بات نہیں ہے, بات ہے کہ پارلیمنٹس دنیا میں کیا کام کرتی ہیں. پارلیمنٹس دنیا میں گورنمنٹس کو اوورسی کرتی ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اوورسی کرتی ہیں. اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ایشو ہے. تو یہ ایک پارلیمنٹ کا فنکشن ہے. پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹس کرتی کیا ہے. دے اونلی تھنک کہ یہاں صرف سپیچز ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, وہاں سیریس لیجسلیشن ہوتی ہے, سیریس ڈبیٹ ہوتی ہے. اور آپ کے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جس میں کمپنی آرڈیننس, نیا کمپنی بل پاس ہوا, اس میں ویکس اینڈ ویکس ہماری میٹنگ چلی, بزنس کے ساتھ, کارپوریٹس کے ساتھ, سب کے ساتھ. تو دیر از لاٹ آف ورک دیٹ ٹیکس پلیس ان پارلیمنٹ, جو کہ ہم ایڈورٹائز نہیں کرتے بٹ اٹ ڈز ہیپن. تو ہر کمیٹیز اپنا رول پلے کرتی ہیں, ہر سینیٹر اپنا رول پلے کرتا ہے. مگر میں جو یہ اوور سینگ آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, یہ بڑا ایک اور امپورٹنٹ رول ہے جو کہ کئی کمیٹیز ہماری ایکٹیو ہیں, وہ کرتی ہیں, کئی نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ ان کمیٹیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں بائی کمنگ ٹو دیم, بائی ٹیلنگ دیم کہ جی سر یہ ایشو ہو رہا ہے ایف بی آر کے ساتھ, یہ ایشو ہو رہا ہے ایس سی سی پی کے ساتھ, چاہے وہ انڈیویجول ایشو ہو, چاہے وہ پالیسی ایشو ہو, تو اس کو وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اینڈ سم ٹائم لیٹ می ٹیل یو وٹ آئی ہیو نوٹس کہ گورنمنٹ آلسو نیڈس ہیلپ. اور وہ ہمارے پاس آتے تھے, لاسٹ جب میں چیئرمین فائنینس کمیٹی تھا, وہ ہمارے پاس آتے تھے کہ سر اس کا کوئی حل آپ نکال دیں. تو اگر وہ پارلیمنٹری طریقے سے حل نکل سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نکالیں گے, آپ کے انٹرسٹ میں نکالیں گے, پاکستان کے انٹرسٹ میں نکالیں گے. تو اس سے آپ بالکل گھبرائیں نہ کہ اگر آپ میرے پاس آ گئے تو پتہ نہیں آپ کے پیچھے گورنمنٹ پڑ جائے گی. ایسا قطعی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور گورنمنٹ کین ناٹ گو آفٹر اینی بڈی جسٹ بیکاز یو آر کمنگ ٹو دا پارلیمنٹ. ایسی کوئی بات نہیں. اٹ از ناٹ اے کمپلین, یو نیڈ بیسیکلی ہیلپ, اینڈ ایٹ ٹائمز ایز آئی مینشن گورنمنٹ نیڈس ہیلپ. تو یہ جو ایک امپریشن ہے اس کو آپ بالکل نکال دیں کہ پارلیمنٹ میں آنے سے کوئی پرابلم ہوگی. دوسرا, جہاں تک آپ ایک سن رہے ہوں گے جو میں ہر جگہ مینشن کرتا ہوں, نیب کا ایشو آج کل بڑا چل رہا ہے. نیب کا ایشو کافی عرصے سے میرے پاس کئی کمپلینز آتی رہتی ہیں نیب کی کہ جی ہمیں یہاں سے اٹھا لیا, انڈر انوائسنگ کے نوٹس آ گئے, پراپرٹی سیل کے نوٹس آ گئے, اس کے نوٹس آ گئے, اس کے نوٹس آ گئے. تو میں نیب چیئرمین کو بتاتا رہا کہ جی یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ نوٹسز نہیں آنے چاہیے, اور نائدر پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہی تنگ ہے ڈفرینٹ ایجنسیز سے ڈیل کرتے ہوئے, اب اس کے اوپر نیب آ جائے گی. تو نیب شوڈ ناٹ انوالو ان پرائیویٹ سیکٹر, نیب شوڈ اسٹے with public sector, with government sector.